خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ایک عورت سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ اس کے دل حضور سے گرویدہ ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ حضور غوث پاک نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا، اور ایک روز ان کی ماں آئیں، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے، اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغے کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، جسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا تھا۔ اس عورت نے عرض کی، اے میرے مولا، حضور تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی؟ یہ سن کر حضور پر نور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی جی اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ سالم ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامت ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہڈیاں بھی مرغی بن گئی اور آواز کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے خلعت پہنایا برسر مجلس، بجے کیوں کر نہ پھر عالم میں ڈنکا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ شیخ جلیل ابو صالح مغربی فرماتے ہیں کہ مجھے سید شیخ ابو مدین سرہ العزیز نے فرمایا کہ بغداد میں سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فقر حاصل کرو۔ میں بغداد گیا اور آپ کی زیارت کی۔ مجھے ساری زندگی اتنا باہیبت انسان نہیں ملا تھا۔ آپ نے مجھے ریاضت کے لیے متواتر 120 دن تک چلہ کشی کروائی، اور پھر میرے قریب آ کر مجھے قبلے کی طرف دیکھنے کو کہا تو میں نے بغداد میں کھڑے شیخ ابو مدین کو دیکھ لیا۔ آپ نے مجھے پوچھا، کیا شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہتے ہو یا اسی جگہ قیام کرو گے؟ میں نے شیخ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک قدم میں جاؤ گے یا جیسے آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جیسے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ اچھی بات ہے، اور مزید کہا کہ جب تک تم اس سیڑھی پر نہ چڑھو گے فخر حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سیڑھی توحید ہے جو ہر ناپاکی کو مٹا ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو حفص عمر بن صالح بغدادی اپنی اونٹنی ہانکتے ہوئے حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں حج بیت اللہ کو جانا چاہتا ہوں، اور میری اونٹنی اس قابل نہیں، اور سوائے اس کے میری کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ جناب غوث اعظم نے اونٹنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر ایک ایڑی لگائی تو اونٹنی بیت اللہ تک کسی سے پیچھے نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ شیخ عارف ابو محمد مفرج سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرف چرچا ہوا تو بغداد میں 100 عقل مند اور دانا فقہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو عبد القادر جیلانی سے مسائل پوچھیں، اور ہر ایک کا سوال دوسرے سے جداگانہ ہو۔ یقیناً ہم سب کے سوالوں کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح انہیں لاجواب کر کے واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ سب مل کر آپ کی مجلس واعظ میں پہنچ گئے۔ شیخ عارف کہتے ہیں کہ میں اس دن وہاں موجود تھا۔ جب مجلس قائم ہوئی تو شیخ نے مراقبہ کیا، جس سے آپ کے سینے سے ایک ایسا نور چمکا جسے وہی دیکھ سکتا تھا
جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ جب وہ نور ان 100 فقیہوں کے سینوں سے گزرا تو وہ اسی وقت ہیبت زدہ اور بے قرار ہو گئے، حتیٰ کہ سب کے سب چلانے لگے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور سروں سے بھی برہنہ ہو گئے۔ چنانچہ جب ان میں کوئی تاب نہ رہی تو سیدھے آپ کی کرسی کے قریب گئے اور اپنے سروں کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور ایک دم مجلس میں شور مچ گیا۔ شیخ عارف کہتے ہیں، میں نے خیال کیا کہ بغداد اس آواز سے گونج اٹھا۔ تب شیخ نے ان میں سے ہر ایک کو سینے سے لگایا، پھر آپ نے ہر ایک سے فرمایا کہ تیرا مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ سب کے مسائل بیان کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہ کے پاس گیا اور ان سے حال پوچھا تو کہنے لگے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے تھے تو ہم نے اپنے تمام علم کو کھو دیا، یہاں تک کہ گویا ہمیں کبھی علم ہی نہیں تھا۔ پھر جب آپ نے ہم کو سینے سے لگایا تو وہ سارا علم واپس آ گیا۔ آپ نے وہ تمام مسائل بیان کر دیے جو ہم آپ کے لیے تیار کر کے لائے تھے، اور ان سب کے ایسے جوابات دیے جن کو ہم جانتے ہی نہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا خوبصورت کرامت ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ ابو محمد الخشاب بیان کرتے ہیں کہ میں علم نحو پڑھنے میں مشغول تھا تو لوگوں سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی بہت تعریف سنتا تھا، اور اس طرح مجھے آپ کے وعظ سننے کا بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تمہیں سیوبیہ، ایک نحوی کا نام ہے، وہ بنا دیں گے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ اس سے مجھے اتنا نفع پہنچا کہ علم نحو کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل ہو گئے جن سے نہ تو میں پہلے واقف تھا اور نہ کسی سے سنا تھا۔ صرف ایک ہی سال کے عرصے میں مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو گزشتہ عمر میں بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا خوبصورت کرامات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، قربان جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک کی محبت عنایت فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، بلائیں ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔